السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ تو حضرات، آپ نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تختی نمبر 1 مفردات، جو الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے دیکھا تختی نمبر 2 مرکبات، ملے جلے حرف کو مرکبات کہتے ہیں، اور آپ نے سمجھا کہ کس طرح مرکبات کے حرف جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ آدھے ہو جاتے ہیں۔ آدھی شکل والی حرف آپ نے پچھلی ویڈیو میں آپ نے سمجھا تھا۔ آدھی شکل والی حرف یہاں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو سب یاد ہو گیا ہوگا، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے الف کی آدھی شکل، با کی آدھی شکل، تا کی آدھی شکل، جیم کی آدھی شکل، سب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو لال دائرہ سرکل بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے انشاءاللہ تعالی آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں تختی نمبر 3 کی طرف۔ تختی نمبر 3 میں ہے، یہاں پر ہے حرکات۔ تختی نمبر 3 میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تختی نمبر 3 یہ حرکات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہ دائرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تختی نمبر 3 حرکات۔ اب حرکات کہتے کسے ہیں، حرکات ہے کیا، ہم یہی آج کی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہاں لکھا ہوا ہے تختی نمبر 3 حرکات۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اس کو ہم تھوڑا سا اور آپ لوگ کو زوم نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، یہاں یہ والا لائن میں اوپر لا، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو زبر زیر پیش ہوتا ہے، جو حرکات ہے، جو کسی بھی حرف کے اوپر زبر زیر پیش جب آتا ہے تو وہ حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب کسی حرف پر زبر زیر پیش آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو بھی حرف ہے اس کو جلد سے جلد ادا کریں، جتنی جلدی سے جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، تو ہو گیا۔ اب زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، اس چیز کو اچھے سے یاد کر لیں۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہوا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ تو حضرات، الف جو ہے سے اپنی اصلی شکل میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ الف پوری طرح سے خالی ہو۔ الف اپنی اصلی شکل میں کب ہوتا ہے؟ جب وہ پوری طرح سے خالی ہو۔ جیسے کہ یہ لام الف دیکھ رہے ہیں، یہ والی جو الف ہے اس کے اوپر کچھ نہیں، یہ پورا اصلی الف ہے۔ جیم الف دیکھ رہے ہیں، جیم کے اوپر جو یہ والا الف ہے یہ اصلی والی الف ہے، کیونکہ اس الف کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر ہے با الف دیکھ رہے ہیں، یہ با کے اوپر جو الف ہے یہ اصلی الف ہے، کیونکہ اس الف کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو الف ہے، یہاں جو یہ والا جو الف ہے، اس الف کے اوپر میں زبر آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، اور زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ زبر کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے۔ زبر جب بھی ہم بولیں گے تو اس کی آواز جو ہے سے اوپر اٹھے گی، جیسے کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر سا، غاد زبر غا، طا زبر طا، غا زبر غا، عین زبر غا، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا، ہو گیا۔ اب جو ہے سے نیچے یہاں پر جو دیا ہوا ہے یہ والا، یہ ہے مشق۔ یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مشق۔ اوپر آپ نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو جو ہے سے جلدی پڑھے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ تو وہی چیز ہے یہاں پہ، جیسے دال کے اوپر زبر ہے تو دال زبر دا، را زبر را، سین زبر سا، یہ ہو گیا دارا سا۔ اس کو کوشش کریں گے جلدی ادا کرنے کو، زبر زیر پیش کو ایک دم تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے، دارا سا۔ اسی طرح واو پہ واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر آ، تینوں کو ملا دیں گے، یہ ہو جائے گا ودا آ، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح عین زبر آ، با زبر با، دال زبر دا، یہ ہو گیا عبدا۔ کوشش کریں گے زبر زیر پیش کو جتنی جلدی سے جلدی ادا کرنے کی اتنا اچھا، زبر زیر پیش کو کوشش رہے گی ہماری کہ جلدی پڑھے۔ اب یہاں پر اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کاسا با، کاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر با، یہ ہو گیا
कसब। इसी तरह दाल ज़बर दा, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, ये हो गया दखला। इसी तरह बलग, वजदा, सजदा। समझ रहे, किसी को भी हिज्जे करना होगा तो वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा, वजदा। देखिए यहाँ पर हिज्जे का तरीक़ा भी जो है से नीचे दिया हुआ है। समझ रहे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अरे यार, यहाँ पर जो है से आपको हिज्जे का तरीक़ा दिया हुआ है। हिज्जे जैसे दारसा का हिज्जे दिया है, तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए हिज्जे, दाल ज़बर दा, ज़बर को थोड़ा भी ना खींचे, रा ज़बर रा और सीन ज़बर सा, दारसा। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। समझ रहे हैं। अब हर तख्ती को हिज्जे और रमा दोनों में मश्क कराएं। अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है। यहाँ देख रहे हैं, तब किसी भी अलिफ के ऊपर अगरचे ज़बर आ गया या ज़ेर या पेश आ गया तो वो हमज़ा पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब इधर देखिए, वहाँ पर आप ज़ेर की मिसाल पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है से ज़बर को समझ गए। अब यहाँ पर देखिए ज़ेर है। समझ रहे हैं, यहाँ पर जो है से ज़ेर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़ेर है। ज़ेर को भी मारूफ़ पढ़ा जावे। समझ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप कि ज़ेर को भी मारूफ़ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर को भी मारूफ़ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है। तो मजहूल आवाज़ और मारूफ़ आवाज़ जो हम ये समझाएंगे, मारूफ़ आवाज़ उसे कहते हैं जो अच्छी आवाज़ में पढ़ी जाए, और मजहूल भी कैसे होता है वो सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमज़ा है, तो ये हो गया जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी। अब मजहूल आवाज़ जैसे पहले के दौर में उतने जब इल्म वाले लोग नहीं थे, उतने अच्छे से लोग तजवीद नहीं जानते थे, पढ़ते थे अलिफ जेर ए, बा जेर बे, ता जेर ते, सा जेर से। तो ये जो है यही मजहूल है। तो इस मजहूल आवाज़ से बचने को कहा गया है और मारूफ़ आवाज़ से पढ़ने का हुक्म दिया गया। जैसे ज़ा ज़ेर ग़ी, ऐन ज़ेर ग़ी, गैन ज़ेर ग़ी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, काफ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ई हो गया। अब इसी तरह यहाँ पर जो इसकी जो मश्क है हमज़ा की, जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, फ़ा ज़बर फ़ा, रौदी फ़ा। और अगरचे हम इसको एबेले कर देंगे, अलिफ ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, लाम ज़ेर ले, एबेले, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दे, फ़ा ज़बर फ़ा, रा दे फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मजहूल हो जाएगा। और इसी आवाज़ से जो है से कुरान शरीफ को पढ़ने से मना किया गया, मजहूल आवाज़ से बचने का हुक्म दिया गया और कुरान शरीफ को मारूफ़ पढ़ने के लिए कहा गया। मारूफ़ आवाज़ यही है कि हा ज़बर हा, दाल मीम ज़ेर मी, दाल ज़बर दा, हमीदा, शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, दाल ज़बर दा, शहीदा। इसी तरह यहाँ बखीला, सखीरा। समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए सखीरा, रहीमा, लईबा। तो ये सब है मारूफ़ आवाज़। जैसे शीन ज़बर शा, रा ज़ेर री, बा ज़बर बा, शरीबा, ऐन ज़बर आ, मीम ज़ेर मी, लाम ज़बर ला, अमीला, बरीक़ा, खतीफ़ा, जज़ीआ, सक़ीता, गशिया। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं गशिया, नसिया। समझ रहे हैं। तो ये ज़ेर की हो गई, ज़ेर को आपको समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ ज़ेर को भी मारूफ़ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। ज़ेर की आवाज़ कहाँ को जाती है, हमेशा नीचे को जाती है। जैसे नीचे जा भी रही है, हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती। जब आप बी ती सी जो बोलिएगा तो आवाज़ नीचे को जा रही है। अब जो है से हम यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर समझेंगे पेश को। तो यहाँ पर क्या है कि पेश को भी मारूफ़ पढ़ा जाए। देखिए पेश के साथ भी जो है से वही मसला है, जो मसला इसके साथ में है, ज़ेर के साथ में, सबको ही कुरान शरीफ बल्कि मारूफ़ पढ़ने का ही हुक्म है। कुरान शरीफ को मजहूल आवाज़ से पढ़ने के लिए मना किया गया। कहा गया बेहतर तरीक़ा यह है कि कुरान शरीफ को मारूफ़ आवाज़ से पढ़ा जाए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पेश को भी मारूफ़ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए। यहाँ पर पेश को मारूफ़ पढ़ने का हुक्म दिया गया और मजहूल आवाज़ से बचने के लिए कहा गया। देख रहे, पेश को भी मारूफ़ पढ़ा जाए और मजहूल आवाज़ से बचा जाए, थोड़ा भी ना खींचे। पेश को भी कोशिश हम ये करेंगे कि थोड़ा भी ना खींचे,
پیش کی آواز جو آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پیش کی جو آواز نکالیں گے وہ سامنے کی طرف جائے گی اور ہونٹ جو ہے سے پوری طرح سے گول ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پر دیکھ رہے ہیں حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو۔ اگرچہ کوئی بولے الف پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، تو یہی تو مجہول آواز ہے اور اسی آواز سے بچنے کا حکم دیا گیا، اسی آواز سے بچنے کہا گیا کہ مجہول آواز سے نہیں پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے۔ جیسے یہاں پر غا پیش زو، عین پیش عو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، سمجھ گئے۔ اب اسی طرح یہاں اس کا مشق دیکھیں گے، جیسے را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، روسو لو۔ اگر اس کو ہم پڑھیں را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، تو یہ کیا ہو جائے گا روسو لو۔ اور روسو لو جو ہے، یہ روسو لو کی جو آواز ہے یہ مجہول نکل رہی ہے اور کہا گیا کہ مجہول آواز سے بچا جائے۔ اگر ہم روسو لو پڑھیں گے تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، بلکہ ہمارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن خود اس پر لعنت بھیجے گی، سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے مجہول آواز سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ جب قرآن شریف ہم پڑھیں، آج ہم لوگ انگلش پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں کچھ بھی، تو ہر ایک اچھے سے انگلش بولنا آج ہم کو بہت، مسلمان کے قوم کو بہت اچھے سے آتا ہے انگلش بولنا، سمجھ رہے۔ مسلمان کے بچوں کو آج انگلش گرامر میں ہر ایک چیز پتہ ہے، کہاں پر کیا کیسے استعمال ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان کے بچے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک دم بالکل ہی نہ کچھ انداز ہے، نہ کوئی مخارج ہے، نہ کوئی اچھے یہ ہے، سمجھ رہے ہیں، نہ کوئی اچھا طریقہ ہے، نہ کوئی اچھا حرف کی ادائیگی ہے۔ تو یہی کوشش ہے کہ قرآن شریف کو مجہول آواز سے نہ پڑھیں بلکہ معروف آواز سے پڑھیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سودو سو، فوقیدہ، فا پیش فو، قاف زرقی، دال زبردہ، فوقیدہ، یہاں پر قاف پیش قو، تا زرتی، لام زبر لا، قتلا، یہاں نوکیسا، یہاں پر کاف زبر کا، را پیش رو، میم زبر ما، کروما، یہاں پر ہو گیا عین پیش عو، لام زرلی، میم زبر ما، علما، ہا پیش ہو، دال زردی، یا زبر یا، ہدیا، صاد پیش سو، ہا پیش ہو، فا پیش فو، صحف، واو پیش وو، سین زیر سی، عین زبر عا، وسعا، قاف پیش قو، دال زردی، را زبر را، قدرا، نون پیش نو، صاد زیر سی، را زبر را، نوسرا، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ پیش کی آواز ہے، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب حضرات کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگرچہ کسی کو کچھ نہ سمجھ میں آ رہا ہو یا کوئی سمجھنے میں کچھ پریشانی ہے تو کمنٹ باکس میں میسج کریں۔ کمنٹ باکس میں انشاءاللہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا کچھ ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالی اس کو جواب دیا جائے گا۔ اور آپ جو ہے سمجھ گئے، یہاں پر حرکات پڑھ چکے ہیں، 3 تختی ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں پہلی تختی مفردات، صبر زیر پیش کو الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ یہاں پر تختی نمبر 2 مرکبات اور تختی نمبر 3 حرکات۔ حضرات بس آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل جو مکتب گلشن رضا کو، اس کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج اسلامک سینٹر کو فالو ضرور کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔